رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ 116 سے ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہت السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کی یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہ موت دیتا ہے وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے من ولیشن کوئی دوست ولا نصیر اور کوئی بھی مددگار۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر بھی مزید وضاحت ہوگی۔ کل ہم شرک کے بارے میں پڑھے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کسی مشرک کے لیے ہم استغفار بھی نہیں کر سکتے، اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ پچھلی آیت کے اندر یہ سیکھا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ بے شک بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو کفار سے ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ہر طرح کا دلی تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ اور کیوں انسان تعلق کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کو لالچ ہوتا ہے، لیکن جب بادشاہت اللہ کے پاس ہے، زمین کا مالک صرف اللہ ہے، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا صرف اللہ ہے، تمہارا والی وارث، تمہارے سارے کاموں کا متولی سنبھالنے والا صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ اگر ڈبل سٹوری بنا بھی لی جائے گی تو حفاظت وہی کرے گا، اللہ کرے گا، ٹھیک ہے، مشکل کے وقت وہی کام کرے گا۔ دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی من ولیش ولا نصیر، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ پھر اس کے دشمنوں سے تمہارا تعلق کیسا، کیسی دوستی، کیسا استغفار ان کے لیے؟ انسان تو اپنی دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیا جائے، یا جس انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اللہ سے دعا کی جائے کہ یہ بھی کل کو میرے ساتھ جنت میں ہو۔ لیکن جب ایک بندہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر مانتا بھی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دنیا میں اس کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور دنیا کے اندر اس کو سمجھ بوجھ آ جائے یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ جب مشرک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اور جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی، کس کی؟ وہ پروناؤن ہے، کس کی طرف؟ اس کا مرجع کیا ہے، کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ علی النبی، جس نے پیروی کی فی ساعۃ العسرہ، گھڑی میں تنگی کی گھڑی میں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی، پیروی کی، من بعدی بعد اس کے، ما کادا جو قریب تھا کہ یزیغ ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریقاً ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، ثم تاب علیہم پھر وہ مہربان ہوا ان پر، انہو بہم بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تابہ کا جو مطلب، تابہ کے بہت سے میننگز ہیں۔ تابہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، یعنی واپس آ جانا، جو غلط رستہ اختیار کیا تھا اس کو چھوڑ کر۔ مہربان ہو جانا بھی تابہ کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، معاف کر دینا، آئندہ غلطی سے باز آنا اور توبہ قبول کر لینا، اس سبھی میننگز اس کے آتے ہیں۔ تو لقد تاب اللہ علی النبی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول، مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جو اللہ کی تنگی میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے،
ان کو معاف فرما دیا۔ کس چیز پر معاف فرمایا؟ اگر انہوں نے کوئی مسٹیک کی ہے یا مدد طلب کی ہے یا پھر استغفار کی ہے تو اس پر۔ فی ساعت الاسرہ سے مراد غزوہ تبوک، تنگی کی گھڑی سے مراد کیا ہے؟ غزوہ تبوک کا روانگی کا وقت، جب شدید گرمی کا موسم تھا اور قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھی، بے سر و سامانی کی حالت تھی، 600 کلومیٹر کا طویل اور پرمشقت سفر سامنے تھا، 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، سواریاں، زاد راہ اور پانی تینوں کی سخت تنگی تھی۔ اس وقت بعض سچے مخلص مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے، اور پھر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پہ غالب آ گئی اور وہ پورے عزم کے ساتھ ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ایک گروہ اس کے دل ٹیرے ہو جاتے اور وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیتے، لیکن کیا ہوا؟ ان کے ایمان نے غلبہ اختیار کر لیا ان کے نفس پر۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی کبھی ہمارا نفس ہمیں تنگ کرنے لگے تو ہمارے ایمان کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ ہمارے نفس پہ غلبہ اختیار کر لے، کیونکہ جب غلبہ نفس کا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ایمان آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور انسان سوچتا ہے برائی کرنا اور وہ کر جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرنے کا سوچتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے رستوں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ دلی تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس وقت کبھی کبھار آپ کا نا کوئی جیسے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز دیکھنے کو دل کرتا ہے جو کہ یا شری ہے جس سے آپ کا ایمان کم ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی کام آپ کو پڑ جاتا ہے، آپ کافی دن تک ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ نے دیکھنا ہے لیکن آپ کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری پاور نہیں ہے، یہ میں خود نہیں اس چیز سے بچی ہوئی، کسی نہ کسی طرح سے کوئی طاقت ہے جو مجھے اس سے دور رکھ رہی ہے۔ تو وہ طاقت ہے قرآن سے جڑنے کی، اللہ کے ساتھ جڑنے کی۔ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں مشکل میں بھی اور اس وقت بھی جب نفس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر کے اس کو بچا لیتے ہیں۔ ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب ہوتا ہے کہ ہمارے دل ٹیرے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ ثم تاب علیہم، اللہ ان پہ مہربان ہوا۔ تو وہ اگر ہم کسی گناہ سے بچ رہے ہیں تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے یہ آفر مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے ٹیرے ہونے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتے، ایک تو دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اللہ ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیرا نہ کرنا۔ اور اسی طرح دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اسپیشلی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی کبھی ٹیرے ہونے لگے تو ہم پہ مہربان ہو جانا اور ہمیں بچا لے۔ بالکل ویسے بچا لینا جیسے غزوہ تبوک پر نکلنے والے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے توفیق دی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلے گئے ساتھ۔ تو یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد یہ کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت دی، جرأت عطا کی، ان کے دل میں آنے والے خطرات بھی معاف فرما دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی سے مراد یہ ہے، یعنی یہاں پہ توبہ کا ذکر ہوا نا کہ اللہ نے نبی پر مہربان ہوئے، اللہ مہاجرین اور انصار پر، لوگوں پہ تو اس لحاظ سے مہربان اللہ ہوئے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، خطرہ ان کے دل میں تھا، خوف تھا، وہ اللہ نے دور کیا۔ اللہ کے رسول کی توبہ کیسے قبول کی اور ان پر کیسے مہربان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخادر اور ہٹے کٹے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ان کے بہانے سن کے، ایکسکیوز سن کے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ تو پیچھے رہ جانے پر آپ نے رخصت کیوں دی؟
تو اس پر پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا. انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں انسانوں سے، جب کبھی غلطی ہو جائے تو رجوع کرنا چاہیے. اللہ ضرور اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر جو چھوڑ دیے گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے خلفوا جو ہے اس کا مطلب ہے گرچہ پیچھے چھوڑے گئے، لیکن یہاں پہ مراد ہے جن کا فیصلہ مؤخر کیا گیا، جن کے فیصلے میں تاخیر کی گئی. یہ سال بریکٹ میں آپ لکھ لیں، جن کے فیصلے میں تاخیر کی گئی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین. بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی. الارض جو ہے وہ مونس ہے، زمین ایون کہ اس میں علامتیں نہیں ہیں مونس کی تینوں، لیکن یہ پھر بھی مونس ہے. اور رحبت جو ہے یہ مونس کا صیغہ اسی لیے استعمال کیا گیا. کشادہ تھی، وزاغت تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس. اب زاغت کیوں، ذاقت کیوں مونس ہے؟ کیونکہ انفس بھی مونس سمائی ہے. انفسہم نفس ان کے، تنگ ہو گئے ان پر نفس ان کے. وظنوا انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجأ کہ نہیں کوئی ان کے لیے پناہ، من اللہ اللہ سے، الا الیہ مگر اسی کی طرف. اب یہاں پہ تینوں سے مراد کون ہے؟ وہ تین شخص بھی داخل ہیں جن پر 50 دن میں ایسی حالت گزری کہ موت سے بھی بدتر. یہ تین صحابہ تھے، قعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم. اس سے قبل تقریباً ہر غزوے میں وہ شریک ہوئے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک اور غلطی کرنی ہے، ایکسکیوزز اپنے سامنے رکھیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول کو سچ بتا دیں کہ ہمارا کوئی بہانہ نہیں، ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہتے، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر سچ بولا اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور ہم پیچھے اس وجہ سے رہے کیونکہ ہماری سستی ہے، کوئی بہانہ نہیں سامنے رکھا. اب منافقین کی طرح چونکہ انہوں نے عذر نہیں پیش کیے تھے تو صاف صاف اعتراف کر لیا تھا اور اب سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت کر دیا کہ وہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا. تاہم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ بات چیت تک ان سے روک دی گئی. 40 راتوں کے بعد حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہے. یہ وہ وقت تھا کہ جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے 3 جملوں میں یہاں پہ بیان کر دیا ہے. اذا ضاقت علیہم الارض، کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی تنگ ہو گئی تھی، کوئی ان کو نہیں بلا رہا. جب آپ اکیلے رہ جائیں، ایک تو تھا آپ کے گھر والے آپ کو نہیں بلاتے، باہر سے آپ کو کوئی نہیں بلا رہا، آپ کی قریب ترین ہم سفر آپ کی بیوی کو بھی آپ کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا. اللہ کے رسول آپ سے بات نہیں کر رہے. کتنی تنگ وہ دن تنگ ہو جاتے ہیں. ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی. انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ ملجأ من اللہ، کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں. آخر مزید 10 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی گئی اور یہ پھر یہ آیت جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی. یہ جو آپ کو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہتے ہیں. جب کبھی آپ سے پوچھا جائے نا اس آیت کا شان نزول کیا ہے تو آپ کو وہ بات بتانی ہوتی ہے. جس سے بھی اس آیت کا شان نزول پوچھا جائے گا تو آپ نے وہ واقعہ پورا غزوہ تبوک والا بتانا ہوگا. غزوہ تبوک میں 3 صحابی تھے جو ساتھ نہ جا سکے اپنی سستی کی وجہ سے، اور بھی لوگ تھے 50 لوگ نہیں جا سکے، لیکن یہ 3 ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا. تو پھر اس پر ان کو سزا دی گئی، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی.
تو کعب بن مالک نے یہ واقعہ نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی فیلنگز کے ساتھ قلبی کیفیت کے ساتھ پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان بھی کیا ہے. بہت لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. تو ظاہر ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے وہ دن گزرے کہ جس میں نہ اللہ کے رسول ان سے بات کرتے تھے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ رہا تھا، اور ہم انتظار نہیں کر پاتے. آپ خود سوچیں انتظار کی چند گھڑیاں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کتنا انتظار کیا. اور انتظار جو ہے الانتظار وشد من الموت، موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے انتظار. سچ بولنے پر ان کو سزا دی گئی، لیکن رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے قرآن کے اندر لکھ دیا گیا، اور ان کی سچائی اور ان کا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی، ان کی ہمت کو داد دی گئی. سچ بولنے پر ان کو وقتی طور پہ سزا تو ملی، لیکن ان کی یہ سچائی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی اور نمونہ بن گئی. اس لیے سچ بولنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کر لیں. ایک غلطی کو چھپانے پر کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر انسان منافقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ مہربان ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یعنی یہ صادقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابہ کرام ہیں. تو صدق جو ہے سچائی، نیت، قول اور فعل تینوں میں ہو تو سچائی کہلاتی ہے. سچائی کن چیزوں کا نام ہے؟ نیت کا نام. نیت میں بھی سچائی ہو، قول میں بھی سچائی ہو، اور فعل میں بھی. یہ نہیں کہ آپ بس دعویٰ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، یا بس آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کوئی قول نہیں ہے، فعل نہیں ہے. آپ کہیں میری نیت تو ٹھیک ہے نا. نیت ٹھیک ہو تو ایکشن بھی لینا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جانے والے لوگ کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم نے دل سے تسلیم کر لی ہماری غلطی ہے، لیکن ہم زبان سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. سچ وہ ہے جو دل سے بھی مانا جائے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے، ورنہ فعل قول کی تکذیب کرے گا. یعنی اگر جو ہے نیت اچھی نہیں ہے، یا نیت ہے اور فعل اچھا نہیں ہے، تو پھر وہ سچائی نہیں کہلا سکتا. اس لیے جو لوگ اپنے اخلاص سے نیت اور قول کے مطابق عملاً تبوک کی طرف نکلے تھے وہی صادقین ٹھہرے، اور ان کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا. اور ان تینوں نے بھی سچ کہا جنہوں نے اپنی خطا مانی اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. تو یہ بھی لوگ کیا تھے؟ سچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سچے مومن قرار ہی ان لوگوں کو دیا ہے جو ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. اللہ نے ان کو صادقین یعنی صادق یہی لوگ ٹھہرائے گئے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو مجھ پہ ہوا یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے سچ بولا. یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر اگر میں جھوٹ بولتا تو ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے سچ بولا، اللہ کا انعام. یعنی سچ بولنا بھی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمیں کریڈٹ خود کو نہیں دینا چاہیے. ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو کریڈٹ کس کو دیں؟ اللہ کو. یہ صحابہ کا رویہ ہوتا تھا. یہ عاجزی اتنی زیادہ تھی، عمل کے بعد بھی عاجز، کہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی توفیق ہے، ہم تو نہیں اس قابل کہ ہم یہ اتنے بڑے اعمال کر سکے. تو اگر ہم زندگی میں کبھی سچ بول لیں، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ آج اور عاجزی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملتی ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح سچائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی
سچ کہتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاتھ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کہتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں صدیق لکھوانا ہے یا خود کو کذاب لکھوانا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہماری کتاب کے اندر کذاب لکھ دیا جانا، یعنی پھر ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کامن ہے ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ کہتے ہیں، اور ایسی باتوں پر جن کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، وقتی طور پر چند لمحوں کی محفل لوٹنے کے لیے جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں، اپنے بارے میں جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں، میں نے ایسے کیا، بات بڑھا چڑھا کے بتائی جاتی ہے۔ تو جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور جیسے ان 3 لوگوں نے سچ کہہ کر وقتی طور پر تکلیف اٹھانے کی ہمت رکھے، لیکن اللہ کے ہاں خود کو کذاب نہیں لکھوانا، منافق نہیں لکھوانا، کافر نہیں لکھوانا، کیا لکھوانا ہے؟ صدیق لکھوانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کے دوست تھے نا صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ہمیں بھی ایسی التجا کرنی چاہیے اور ایسی چاہت ہماری ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ آج ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے، جو آج کا لیسن ہے ہمارے لیے، لرننگ پوائنٹس کیا ہماری آیات سے تدبر کرنے سے ملتے ہیں؟ سچ بولنا ہے، سب سے پہلے اپنے ساتھ ڈیفینڈ نہیں کرنا اپنے گناہوں کو، ایکسکیوزز نہیں پیش کرنے جو ہیں، آپ اگر غلط ہے تو اپنے سامنے سب سے پہلے خود کو غلط کہیں، جا کے اللہ سے معافی مانگیں، یہ نہ کہیں کہ فلاں نے غلطی کی تو میں نے بھی کر لی۔ جب انسان ایکسکیوزز پیش کرتا رہے گا تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگوں کے سامنے بھی سچ بولنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ سچائی کا مظاہرہ کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی جھوٹ نہ بولیں، اور اگر کہیں پہ سچ بولنے کی وجہ سے عزت کی خرابی، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو مصلحت کا رستہ اختیار کریں، لیکن پھر بھی ڈائریکٹلی جھوٹ نہ کہیں۔ جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی، جھوٹ سے انسان کی ویسے بھی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کی بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا۔ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ 2-3 دفعہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، تیسری چوتھی دفعہ سامنے والا آپ کی سچی بات پہ بھی یقین نہیں کر رہا ہوتا، تو دنیا کے اندر بھی عزت خراب ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر تو پھر کیا معاملات ہوں گے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور کچھ عذاب بھی بتائے گئے ہیں، واقعہ معراج کے اندر بھی ایک اس طرح سے ایک سزا تھی کہ ایک کنڈی سی ہوگی جو آپ کے منہ کی ایک جانب سے ڈال کر اس کے ساتھ آپ چیرا جائے گا سارا جسم، اور پھر دوسری سائڈ سے، تو جھوٹ جو ہے نا، یہ ایک ایسی جڑ ہے جو انسان کے سارے اعمال کو خراب کر دیتی ہے، تو اس لیے کوشش پوری کرنی ہے انشاءاللہ، ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے عمل کی، تو اللہ بھی ہمارا ضرور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آج سارا دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر سچ بولنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ جب ہم سچے ہو جائیں گے اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو دیکھیے گا اپنے گناہ کتنے نظر آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو ختم کریں گے۔ اگر ہم مانیں گے نہیں ہم غلط ہیں تو گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ مانیں گے تو ہی ختم ہوں گے نا۔ جی، سچ بولنا ہے، چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اس کا جتنا بھی ہمیں نقصان کیوں نہ ہو، وقتی نقصان اٹھا لیں گے، لیکن اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جھوٹ بول کر جن لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں ہم، بعض اوقات الزام لگا کر، جھوٹ بول کر کسی کے خلاف کر دیتے ہیں، اور جھوٹ بول کر
آپس میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں. اگر کبھی ایسا کیا ہے تو سچ بول کر صلح بھی کروانی چاہیے. سچ بول کر معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں معاف کر دیں, فلاں بندہ صحیح کہہ رہا تھا, ہم نے اس کے خلاف آپ کو بات غلط بتائی. تو جس بندے کی زندگی آپ نے مشکل میں ڈالی ہوئی ہے اس کے لیے بھی سچ بول کر اس کی زندگی کو آسان کریں. بعض اوقات ہم انتقام کی آگ میں اس قدر جلتے ہیں کہ جھوٹی کہانیاں خود ہی گڑھ کر اور بڑھا چڑھا کر بات سامنے والے کو بتا کر تو دو لوگوں کے درمیان میں دھڑار پیدا کر دیتے ہیں, غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں. ایسے تمام کاموں سے بچنا ہے, اور اگر ایسا کیا ہے تو ان کو ٹھیک کرنا ہے, پھر ہی ہمیں اس پہ توبہ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.